ایک میت مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور ہم اور آپ یہاں پر اس لیے حاضر ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جو ہم ذکر خیر کریں، دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند عطا فرمائے۔ حضرات، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب مردہ قبر کے اندر جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، جیسے انسان کسی دریا کے اندر ڈوبتا ہوتا ہے۔ مردہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اب تھوڑی دیر جاتی ہے کہ وہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ جس طریقے سے ڈوبنے والے کی حالت ہوتی ہے کہ انسان اگر کسی سمندر میں دریا میں ڈوب رہا ہو تو ہمارے یہاں مثل مشہور ہے کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے ڈوبنے والا یہ انتظار میں رہتا ہے کہ کاش کوئی فریاد رس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دریا سے باہر نکال دے، ٹھیک اسی طریقے سے حدیث پاک میں آیا کہ ینتظر الدعوہ، اسی طریقے سے جو مردہ ہوتا ہے وہ بھی یہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی مشکل کشا، کوئی میری مدد کرنے والا آئے اور مجھے قبر کی سختیوں سے چھٹکارا دلا دے۔ انتظار کرتا ہے۔ انتظار کس چیز کا کرتا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ینتظر الدعوہ، وہ انتظار کرتا ہے دعا کا، تلحقہ، وہ انتظار یہ کرتا ہے کہ میرے پیچھے رہنے والے جو لوگ ہیں، میرے اعز و اقربا، میرے رشتہ دار، وہ اس دعا کا انتظار کرتا ہے کہ کاش کوئی میرے لیے دعا کر دے، میرے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ اخلاص کر کر میرے لیے ایصال ثواب کر دے اور مجھے اس عذاب سے اور اس سختی سے چھٹکارا مل جائے۔ ینتظر الدعوۃ تلحقہ، اس دعا کا انتظار کرتا ہے جو اسے پیچھے سے پہنچے۔ لحق یلحق کا معنی ہوتا ہے پیچھے سے پہنچنا۔ کس کی جانب سے دعا پہنچے؟ من ابن، باپ کی جانب سے۔ اسے انتظار رہتا ہے کہ میرا باپ میرے لیے دعائے مغفرت کرے، میرا باپ میرے لیے ایصال ثواب کرے۔ او امن، اگر ماں نہ ہو تو میری ماں میرے لیے ایصال ثواب کر دے۔ او اخن، یا میرا بھائی میرے لیے ایصال ثواب کر دے۔ او صدیق، اور اگر میرے باپ ماں بھائی کوئی نہ ہو تو کم از کم جو میرا دینی بھائی ہے، جو میرا دوست ہے دینی رشتے کے اعتبار سے، کوئی تو مسلمان ایسا آئے جو میرے لیے دعا کرے اور مجھے اس سختی سے چھٹکارا عطا ہو جائے۔ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ بندہ، اور جب اس کے اعز و اقربا میں سے، اس کے والدین میں سے، اس کے بھائی میں سے جب کوئی اس کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر، سورہ یاسین شریف پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کر دیتا ہے اور اس کو دعا پہنچا دیتا ہے، تو دنیا میں اگر اسے دنیا کے تمام خزانے دے دیے جاتے، دنیا کی تمام حکومتیں اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی، امریکہ کی تمام سپر پاور جتنے ملک ہیں سب کی دولت اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی، پیارے آقا فرماتے ہیں اس سے بھی اسے وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو مرنے کے بعد اسے دعا سے حاصل ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا کے خزانے اس کے پاس لے جاؤ آپ، پوری دنیا کی نعمتیں دنیا میں اس کو دے دو، دنیا میں وہ دنیا کے مال سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا مرنے کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرنے سے خوش ہو جاتا ہے۔ کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، وہ دعا اس کو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ چیز ہے سب سے بڑھ کر اسے پسندیدہ اور محبوب ہوتی ہے۔ مگر آپ یاد رکھیں یہ ہوگا اسی کے لیے کہ جو مرنے والا جو ہے
اس کا بھی عقیدہ ہو کہ مردے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اور جو باہر اس کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہو اس کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ قبر والے کو کچھ دیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ ورنہ جو دنیا میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جو قبر میں چلا گیا نہ وہ کچھ ہمیں دے سکتا نہ ہم اسے کچھ دے سکتے، جس کا یہ عقیدہ ہو دنیا میں تو پھر وہ ایصال ثواب کیسے کرے گا؟ اس کا تو یہ ماننا کہ جب مردہ دفن ہو گیا تو مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر۔ تو وہ تو یہ کہتے ہیں مطلب یہ کہ یہ کھڑی مورتی ہے، معاذ اللہ یہ پڑی مورتی ہے، اولیاء اللہ کے مزار کو معاذ اللہ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ملے گا اسی کو جو قبر میں گیا اس حال میں کہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جو ایصال ثواب کر رہا ہے اس کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ قبر والے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ جب دونوں کا عقیدہ یہ ہوگا تو قسم خدا کی ایصال ثواب کا فائدہ بھی اسے پہنچے گا، اور جو ایصال ثواب کر رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ مرنے والے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور مرنے والا کیا کچھ دے سکتا ہے، مرنے والا قبر والا کیا دیتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات احد من اخوانکم فسویتم التراب علی قبری، اے لوگوں جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور انتقال کرنے کے بعد تم اسے قبر میں دفن کر دو، دفن کرنے کے بعد اسے مٹی دے دو۔ مٹی دینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَاسِ قَبْرِهِ، تم میں سے کوئی ایک مرد ایسا ہو، کوئی ایک شخص ایسا ہو جو اس کی قبر کے سرہانے پر کھڑا ہو جائے، اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہونے کے بعد کیا کہے، ثم لیقل یا فلان ابن فلانا، پھر اس کے بعد جو قبر کے اندر مردہ ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کا نام لے، اور اس کے بعد جو اس کی والدہ ہے اس کا نام لے۔ جیسے ہمارے یہاں پر بیٹے کا نام باپ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں باپ کا نام نہیں لینا ہے بلکہ بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ اس کی والدہ کا نام لینا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکی جس کا انتقال ہوا اس کا نام زینب تھا اور اس کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، تو ہمیں کہنا ہے یا زینب ابن فاطمہ، یا زینب بنت فاطمہ، کہ زینب فاطمہ کی بیٹی، یہ ہمیں پکارنا ہے۔ آواز آپ کہاں سے دے رہے ہیں؟ قبر کے باہر سے۔ پہلی مرتبہ جب آپ یہ کہیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، جو آپ قبر کے باہر پکار رہے ہیں اس کو، مردہ اس کو سنتا ہے البتہ وہ جواب نہیں دیتا ہے۔ مردہ اس کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے اس کو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر مردہ کسی کی سنتا نہیں ہے، غوث پاک آپ کی فریاد کو کیا سنیں گے؟ ارے جب غوث پاک کے بعد صدیوں بعد ایک امتی کا یہ حال ہے کہ وہ قبر کے باہر والے کی آواز کو سنتا ہے، تو غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا، خواجہ غریب نواز کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ایک عام امتی قبر کے اندر باہر والے کی عذاب بات کو سن سکتا ہے تو غوث اعظم اپنے ماننے والوں کی فریاد کو کیوں نہیں سن سکتے؟ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ثم یقول، دوسری مرتبہ پھر اس کو آواز دے، یا فلان ابن فلانا، اے فلان ابن فلان بنت فلان۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جب دوسری مرتبہ تم اس کو پکارے ہوئے، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَائِدًا، اب دوسری مرتبہ جب آپ نے اس کو پکارا تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، مردہ قبر کے اندر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ثم یقول، پھر باہر والا کرے یا فلان ابن فلانا، تیسری مرتبہ جب آپ وہ کہو گے تو مردہ والا قبر کے اندر جو ہے مردہ وہ کہتا ہے ارشدنا رحمک اللہ، قبر کے اندر مردہ کہتا ہے اے پکارنے والے تو مجھے پکار رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تو میری کوئی مدد کرنا چاہ رہا ہے، تو مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے، ارشدنا
تو میری جو رہنمائی کرنا چاہتا ہے میری رہنمائی کر اور مجھے بات بتا، رحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ یہاں جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے کہ قبر والا باہر والے کو کچھ نہیں دے سکتا اور باہر والا قبر والے کو کچھ نہیں دے سکتا، مگر یہ حدیث پاک کی روشنی میں پتہ چلا کہ باہر والا قبر والے کو پکار رہا ہے، اس کو تلقین کر رہا ہے، اور اندر سے قبر والا بھی اس کو رحمت کی دعائیں دے رہا ہے۔ ارشدنا رحمک اللہ، مجھے ہماری رہنمائی کیجئے، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد باہر والے کو یہ کہنا چاہیے، اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد اسے تلقین کرائے، اسے یاد دلائے کہ یاد کر اس عقیدے کو، جب تو دنیا میں تھا تو تیرا عقیدہ کون سا تھا، اس عقیدے کو یاد کر، اس عقیدے کو یاد کر جس عقیدے پر تیری موت ہوئی تھی۔ تو جب دنیا سے جا رہا تھا تو تیرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب تو دنیا سے گیا تھا تو تو اس حال میں گیا تھا کہ تیرا دل میں عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور یاد کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی تھا۔ یہ باہر والا کیا کر رہا ہے؟ اس کو یاد دلا رہا ہے قبر والے کو، کیا قبر والے تو یاد کر اس عقیدے کو کہ تو جب دنیا سے گیا تھا تو اس حال میں گیا تھا کہ تو اللہ کے رب ہونے پر کیا تھا؟ راضی تھا۔ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور تو یاد کر کہ جب دنیا سے گیا تھا تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی تھا۔ تو ان کو اپنا امام مانتا تھا، اپنا نبی مانتا تھا، بلکہ نبی مانتا تھا، اپنا ایمان مانتا تھا، اور امام اہل سنت کی زبان میں کہوں تو دنیا میں یہ کہتا تھا، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتابشیں جانے جامع جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یاد کر اس عقیدے کو، جب دنیا سے گیا تھا تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا تھا۔ یاد کر تو قرآن کو اپنا امام مانتا تھا، یہ تلقین کرائے اس کو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک بیان کی تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ بات تو آپ نے بڑی اچھی بتائی ہے کہ قبر والے کو تلقین کی جائے گی، اسے عقیدہ یاد آ جائے گا، مگر یا رسول اللہ اس میں جو یہ کہا جا رہا ہے یا فلان ابن فلانا، ایک مردے کو یا کے ذریعے سے ندا کی جا رہی ہے، یا رسول اللہ یا کے ذریعے سے کسی مردے کو پکارنا یہ تو شرک ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ تو شرک ہے یا کے ذریعے سے پکارنا۔ آپ نے سنا کہتے ہیں کہ قبر والے کو یا کے ذریعے سے پکارنا، یا رسول اللہ کہنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی تو کوئی تو صحابی ہوتے جو یہ کہتے اٹھ کر کہ یا رسول اللہ تو بہت اچھی بتائی آپ نے، مگر یا رسول اللہ یا کے ذریعے سے جو پکارا جا رہا ہے یہ تو شرک ہے۔ مگر صحابہ کرام نے یہ شریعت نہیں پڑھی تھی جو 1400 سال بعد یہ آج کے کچھ لوگ کہتے ہیں، بلکہ ہمارے آقا نے جو صحابہ کرام کو جو دین دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ مردے کو بھی یا کے ذریعے سے پکارا جا سکتا ہے۔ ہماری بات آپ کے کسی صحابی رسول نے یہ سوال نہیں کیا، البتہ ایک دوسرا سوال کر لیا، قالوا یا رسول اللہ فَإِن لَّمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ، یا رسول اللہ قبر والے کو پکارنا ہے اس کا نام لے کر، اس کی ماں کا نام لے کر، مگر یا رسول اللہ اگر کسی شخص کو اس کی ماں کا نام معلوم ہی نہ ہو، ہم بہت سے دفنوں میں جاتے ہیں ایسے کہ ہمیں مردے کا نام تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی ماں کا نام معلوم نہیں ہوتا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو کیا کرے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا ینسبہ الی حوا، کرنا امی ہی کی جانب ہے، اگر چھوٹی امی کی جانب نہیں تو بڑی امی حضرت حوا کی جانب منسوب کر دو۔
تو بتانا مقصود یہ ہے کہ قبر والا جو ہے اندر والے کی باہر والے کی آواز کو سنتا بھی ہے اور سننے کے بعد اس کو جواب بھی دیتا ہے، اور قبر والا بھی باہر والے کو دعائیں دے رہا ہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا مسلک جو الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے یا کے ذریعے سے ندا کو منع کرتے ہیں ان کا عمل جو ہے قرآن و حدیث کی کیا ہے بولو خلاف ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی میرے پاس، تڑپ کر بولیں سبحان اللہ۔ تو میں یہ ذکر یہ کر رہا تھا کہ میت کے لیے دعا بہت ضروری ہے۔ دعا کیا ہے بولو؟ بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے ڈوبنے والے کو نکالنے والے کا انتظار ہوتا ہے، اسی طریقے سے میت کو بولو دعا کا انتظار ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے خاص ہے، یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے خاص کر کے یہ فرمایا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ یہ صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے، ورنہ پہلے انبیاء کرام کے بارے میں اللہ یہ فرماتا تھا اے میرے نبیو تم جو دعا مانگو گے میں قبول کروں گا۔ لیکن ہمارے نبی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اس امت کا ہمارے نبی کا جو امتی دعا مانگے، اللہ فرماتا ہے دعا مانگنا تیرا کام ہے، اس کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ تو والدین کا اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اور کتنی مزے کی بات ہے کہ جو ذات دعا کو قبول کرنے والی ہے، والدین کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں دعا کیا مانگنی چاہیے۔ تو جو ذات دعا کو قبول کرتی ہے وہی ذات ہمیں والدین کے لیے دعا مانگنے کا سلیقہ بھی بتا رہی ہے، طریقہ بھی بتا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، جو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہی اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے بندو جب اپنے والدین کے لیے دعا کرو تو یوں کہو اے میرے پروردگار عالم میرے والدین پر رحم فرما، ان پر اپنا کرم فرما، ان پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، اے میرے مولا ان پر ایسے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں جس طریقے سے میرے والدین نے میری تربیت کی تھی، جس طریقے سے میرے باپ نے بچپن میں میرے اوپر رحمتیں اور برکتوں کی بازو نچھاور کیے تھے، جس طریقے سے انہوں نے سختی کے عالم میں میری تربیت کی تھی، اے میرے مولا تو ان پر اپنا رحم فرما اور فضل و کرم فرما۔ ذرا سوچو جو ذات دعا کو قبول کرتی ہے وہی ذات ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بتا رہی ہے، طریقہ بتا رہی ہے کہ اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کرو، ان کے لیے برکت کی دعا کرو۔ جب کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کس چیز کو حرام کیا ہے، تم پر کس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو چیز حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا خلاف اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنی ساتھ عبادت میں شریک کرنے کو حرام ٹھہرایا، ذرا سوچو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ حقوق کتنے ہیں
اسلام کے اندر پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، اسلام کے اندر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، اسلام کے اندر عزیز و اقربا کے بھی حقوق ہیں، مگر قرآن پاک میں کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میری عبادت کرو اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اے میرے بندوں میری عبادت کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اے میرے بندوں میری عبادت کرو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اے میرے بندوں میری عبادت کرو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پورے قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا۔ ہاں قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہیں فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا یہ ارشاد فرمایا اے میرے بندو عبادت میری کرو اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ تو اس سے آپ مقام و مرتبہ سمجھ سکتے ہیں والدین کا۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر 7 میل کا راستہ میں نے ایسے سنگلاخ زمین سے طے کیا ہے یا رسول اللہ، گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ زمین اتنی تپ رہی تھی کہ اگر اس زمین پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن کر کباب ہو جاتا۔ یا رسول اللہ میں نے ایسی تپتی ہوئی زمین پر اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر 7 میل تک کا سفر کرایا ہے۔ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سنو اللہ کے پیارے حبیب دانے غیوب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلہ ان یکون بطلقۃ واحدہ، تو نے جو اتنی پریشانی اور مشکلوں کے ساتھ اپنی والدہ کی خدمت گزاری کی ہے، یاد رکھ جس وقت تو اپنی ماں کے شکم میں تھا اور اس وقت تو اپنی ماں کے جب شکم میں تھا تو 9 مہینے کے اندر تیری وجہ سے تیری ماں کو جھٹکے محسوس ہوتے تھے، تکلیف کے جھٹکے لگتے تھے۔ تو نے جو اپنی ماں کی یہ خدمت کی ہے، 7 میل کا سفر کرایا ہے، شاید کہ تیری پیدائش کے وقت تیری والدہ کو جو تکلیف کے جھٹکے محسوس ہوئے، شاید کہ یہ ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ وہاں پر بھی لعلہ شاید کہ پکا یہ نہیں ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے۔ والدہ کا مقام یہ ہے کہ 7 میل کا سفر کرنے کے بعد آج ہمارا حال کیا ہے کہ تھوڑا سا اگر کچھ والدین کی طرف سے ہمارے دل کو ناپسند والی کوئی بات مل جائے تو ہم اپنے والدین کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دور تو یہ آگیا بھی آپ نے سنا ہوگا نگلیا کے اندر ایک بیٹے نے اپنی سگی ماں کو قتل کر دیا۔ ایک بیٹے نے اپنی سگی ماں کو، نگلیا کے اندر بھی زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، دسمبر کے مہینے کی بات ہے۔ ذرا سوچو وہ بیٹا کیسا ہوگا جس نے اپنی سگی ماں کو مار دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت آتی ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک عورت تشریف لے کر آتی ہیں۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان خاتون کو دیکھا، پیارے آقا نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی۔ وہ چادر مبارک کہ جس کو اگر پیارے آقا اوڑھ لیں، جس کو اگر پیارے آقا زیب تن فرما لیں تو اللہ تبارک و تعالی یا ایھا المزمل فرما دیتا ہے، یا ایھا المدثر فرما دیتا ہے۔ وہ چادر مبارک جس کا ایک کونا اپنی آنکھ سے لگانے کے لیے صحابہ کرام دن و رات بے چین رہتے تھے۔ صحابہ کرام کی یہ تمنا رہتی تھی کہ کاش اس چادر مبارک کا ایک ٹکڑا ہم اپنی آنکھوں سے لگا لیں اور عمر بھر کے لیے بینائی کا کام ہو جائے، عمر بھر کے لیے روشنی کا کام ہو جائے۔ وہ چادر مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورت کے لیے زمین پر بچھا دی۔ پیارے آقا نے ان کے لیے زمین پر چادر مبارک بچھائی۔ وہ خاتون آئیں اور بیٹھی، اللہ کے رسول نے ان سے گفتگو فرمائی۔ گفتگو فرمانے کے بعد جب وہ جانے لگیں تو پیارے آقا کھڑے ہو کر ان کو دور تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔
दूर तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। सहाबा किराम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुम ने जब ये माजरा देखा, चर्चा होने लगी आपस में, आखिर ये कौन खातून है जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक चादर को बिछा रहे हैं, और जब वो जा रही है तो उनके छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। तो कहने वाले ने बताया कि ये जो खातून आई है ये कोई और नहीं है बल्कि हमारे आका की रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। ये हजरत हलीमा सादिया हैं जिन्होंने सरकार को दूध पिलाया है। मेरे प्यारे आका अपनी रज़ाई माँ का ही एहतराम फरमा रहे हैं कि उनके लिए चादर मुबारक को बिछा रहे हैं। जरा सोचो, जिस माँ ने हुजूर को दूध पिलाया उनका अदब व एहतराम हुजूर इस तरह फरमा रहे हैं, तो जो हुजूर की हकीकी वालिदा हैं हजरत आमना, उनका हुजूर कितना अदब व एहतराम फरमाते। और हमारे आका ने ये दर्स दे दिया कि जब तुम्हारा नबी जिस औरत के लिए खड़ा होता है अदब के लिए, वो माँ की जात है, वालिदा की जात है। तो मेरे प्यारे अजीजों, अपने वालिदैन का जिंदगी में अदब व एहतराम करो, वरना ये नेमत जब इंसान से चली जाती है उसके बाद एहसास होता है। तो जिनके वालिदैन बाहयात हैं उन्हें चाहिए कि वो उनकी कदर व कीमत करें और उनका अदब व एहतराम करें, और जिनके दुनिया से चले गए हैं वो उनके लिए साले सवाब करें, उनके लिए मग़फ़िरत